بسم اللہ الرحمن الرحیم الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل۔ ہم الرفع والتکمیل کے اندر دوسرا ایکاس پڑھ رہے تھے۔ دوسرا ایکاس تھا فی حدود الجرح الجائز، یعنی جائز جرح کے حوالے سے علماء کے اقوال اور علماء کی باتیں ہم نے کچھ پڑھی تھیں۔ تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے وقال السیوطی فی رسالتہ الدوران الفلکی علی ابن الکرکی۔ تو یہاں سے آگے ہم نے آج کا سبق پڑھنا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہی ہے، ساتھ تھوڑا تھوڑا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا جو کہ آپ نے ابن الکرکی نام کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تاریخ کی۔ تو اس تاریخ کے اندر انہوں نے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے اعتراضات کیے تھے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا رسالہ لکھا جس کا نام تھا الدوران الفلکی علی ابن الکرکی۔ تو اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں عند ذکر وجوہ تانہ علی معاصرہ السخاوی۔ اب وہ اس کے اندر جو ابن الکرکی نے اپنے ہم اثر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو طعن کیا تھا، اس کی وجوہات کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے وقت بیان کرتے ہیں کہ الثالث تیسری بات یہ ہے، یعنی پہلے دو باتیں انہوں نے بیان کر دی تھیں، تو امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تیسری بات یہاں پر نقل کی ہے، اور جائز جرح کے حوالے سے جو قول اس کے ساتھ ملتا جلتا تھا وہ باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ تو فرماتے ہیں قال السیوطی، امام سیوطی فرماتے ہیں فی رسالتہ اپنے رسالے الدوران الفلکی علی ابن الکرکی، کب فرماتے ہیں عند ذکر وجوہات کو عند ذکر وجوہ تانہ، ان پر طعن کی وجوہات کو ذکر کرتے وقت علی معاصرہ، ان کے اپنے معاصر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ پر، یعنی امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو انہوں نے طعن و تشنیع جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے، ان وجوہات کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے وقت کیا فرماتے ہیں الثالث، تیسری بات یہ ہے انہ الف تاریخا ملأہ بغیبۃ المسلمین، کہ بے شک یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ابن الکرکی نے ایک تعریف لکھی ہے، الف تاریخا ایک تعریف کو لکھا ہے، ملأہ بغیبۃ المسلمین اس تاریخ کو بھر دیا ہے مسلمانوں کی غیبت سے، یعنی اس تاریخ کے اندر مسلمانوں کی غیبت کی ہے، ورما فیہا علماء الدین، اور اعتراضات کیے ہیں اس تاریخ کے اندر علماء دین پر باشیاء بہت زیادہ، اکثرها مما یکذب فیہ ویمین، ان میں سے اکثر وہ تھے جس میں ابن الکرکی نے جھوٹ باندھا ہے، ویمین اور جھوٹ باندھنے میں مبالغہ آرائی کی ہے۔ یہ یکذب اور یمین دونوں کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، یمین کا مطلب جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔ تو اکثرها ان میں سے اکثر باتیں وہ تھیں مما یکذب فیہ جس میں ابن الکرکی نے جھوٹ بولا ہے، اور ویمین اور خالص جھوٹ بولا ہے۔ اب فرماتے ہیں آگے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فَأَلَّفْتُ الْمُقَامَةَ الَّتِي سَمَّيْتُهَا، تو میں نے ایک مقامہ لکھا جس کا نام میں نے رکھا الکاوی فی تاریخ السخاوی۔ تو اس میں کیا کیا؟ فرماتے ہیں نزاحت فیہا اعراض الناس، اس میں نے پاک کیا، نزاحت کا مطلب یہ ہے پاک کیا، فیہا اس کاوی فی تاریخ السخاوی مقامہ کے اندر میں نے پاک کیا اعراض الناس لوگوں کی عزتوں کو، وہدمت ما بناہ اور میں نے منہدم کر دیا، ختم کر دیا، ما بناہ جو کہ عمارت تیار کی تھی، فی تاریخ ہی اپنی تاریخ میں ابن الکرکی نے الاحساس سے بنیاد بنا کر، یعنی جن باتوں کو بنیاد بنا کر ابن الکرکی نے اعتراضات کیے تھے اور طرح طرح کی باتیں کی تھیں، ان کو میں نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، ان کو میں نے منہدم کر دیا۔ وہدمت اور میں نے منہدم کر دیا ما بناہ جو عمارت بنائی تھی ابن الکرکی نے، فی تاریخی اپنی تاریخ کے اندر، الاحساس سے بنیاد بنا کر، یعنی بنیاد بنا کر جو باتیں کی تھیں وہ باتیں میں نے ختم کر دیں،
آگے پھر فرماتے ہیں وقال السیوطی ایضا فی رسالتہ، اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے میں پھر بیان کرتے ہیں القاوی فی تاریخ السخاوی، یعنی القاوی فی تاریخ السخاوی کے اندر ہی بیان کرتے ہیں الغرض الان بیان خطیئۃ بما سلب بہ الناس، کہتے ہیں اب میرا مقصد کیا ہے، الغرض الان کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا مقصد کیا ہے، بیان کرنا ہے غلطیوں کو بما فی ما سلب بہ الناس، ان غلطیوں کو جن کے اندر لوگوں نے جن کے ان غلطیوں کو فی ما سلب بہ الناس، جس میں لوگوں کی قلم جو ہے انہوں نے غلط حرکت کی ہے، یعنی جس میں لوگوں نے جن باتوں میں لوگوں نے غلطی کی ہے ان غلطیوں کو اب بیان کرنا میرا مقصد ہے، یعنی اس القاوی فی تاریخ سخاوی کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں بیان کرنا ہے خطیئات، غلطیوں کو فی ما سلب بہ الناس، جس میں لوگوں کی قلموں نے غلطیاں کی ہیں، وقشت اور اکھاڑ کر پھینکنا ہے ما ضمنہ فی تاریخہ بالقیاس، کہ جس کو ملایا ہے جن باتوں کو ضمن میں ذکر کیا ہے ابن الکرکی نے فی تاریخ ہی اپنی کتاب کے اندر، اپنی تاریخ کے اندر بالقیاس، قیاس کے ذریعے، یعنی قیاس کے ذریعے جو باتیں اس نے ضمناً ذکر کی ہیں ان کو بھی وہ کشتوں کا مطلب اکھاڑ کے پھینکنا، ان کو بھی نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ فقد قامت الادلۃ فی الکتاب والسنۃ علی تحریم احتکار المسلمین، فرماتے ہیں کہ دلائل جو ہے وہ قائم ہو چکے ہیں کتاب و سنت کے اندر مسلمانوں کی حقارت بیان کرنے کی حرمت پر، یعنی کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اس بات پر دلائل قائم ہیں کہ مسلمانوں کی حقارت بیان کرنا یہ حرام ہے، علی تحریم حرمت پر، احتکار المسلمین مسلمانوں کی حقارت بیان کرنے پر، اور تشدید فی غیبتہم، اور کہتے ہیں شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حرمت جو ہے، حرمت کے اندر شدت اختیار کی گئی ہے، فی غیبتہم ان کی غیبت میں، بما ہوا صدق و حق، جو کہ سچی بھی ہو اور حق بھی ہو، یعنی غیبت جو ہے اگر سچ بات بھی کوئی بندہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں کر رہا ہے، اس کے اندر واقعی میں عیب ہے اور اس کا بیان کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ سچ ہو اور حق ہو، پھر بھی قرآن و حدیث کے اندر پیٹھ پیچھے بات کرنے کے حوالے سے سختی بیان ہوئی ہے، و تشدید اور شدت بیان ہوئی ہے، فی غیبتہم بما ہوا صدق و حق، ان کی غیبت کرنے کے حوالے سے جو کہ سچ بھی ہو اور حق بھی ہو، تو کہتے ہیں جب یہ ہیں تو فضلاً چے جائے گے، یعنی یہ بات تو بہت بڑی ہے، پھر یہ بات تو اس سے بھی بڑھ کے ہے، اما یکسب فیہ الجارح و یمین، کہ جس کے اندر جرا کرنے والا جھوٹ بولے اور خالص جھوٹ سے کام لے، یعنی اگر کوئی بندہ کسی کا عیب بیان کرتا ہے اور وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، تب بھی قرآن و حدیث کے اندر وہ ممانعت آئی ہے کہ اس کو نہ بیان کیا جائے، تو پھر اگر جرا کرنے والا جھوٹ بولتا ہے اور خالص جھوٹ سے کام لیتا ہے، فرمایا یہ تو پھر اس سے بھی بڑی سخت بات ہے۔ فَإِن قَالَ، بس آپ جب انہوں نے یہ بات کی تو آگے اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، اعتراض کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِن قَالَ، پس اگر کوئی کہنے والا کہے، یا ابن الکرکی یہ کہے، لَا بُدَّ مِن جَرْحِ الرَّوَاةِ وَالنَّقْلَةِ، کہ ضروری ہے راویوں پر جرح کرنا اور نقل کے حوالے سے جرح کرنا، یعنی جو باتیں آئی ہیں ان کے بارے میں جرح کرنا یہ ضروری ہے، وَذِكْرِ الْفَاسِقِ وَالْمَجْرُوحِ، اور فاسق کا ذکر کرنا اور جس پر جرح ہو چکی ہے اس کا ذکر کرنا، مِنَ الْحَمَلَةِ، حاملین حدیث میں سے، یعنی جو حدیث کو حاملین ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، ان پر جرح کرنا اور ان میں سے فاسق کا ذکر کرنا اور مجروح کا ذکر کرنا، فرمایا کہ یہ ضروری ہے، تو فل جواب، تو کہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، پہلا جواب وہ کیا کہتے ہیں، اولاً پہلا جواب یہ ہے، ان کثیر ممن جرحہم لا روایت لہم، کہ بے شک بہت سارے ایسے لوگ جن پر علماء نے جرح کی ہے ان سے کوئی روایت منقول ہی نہیں ہے، ان سے کوئی حدیث پھر کسی نے لی ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں علماء نے جرح کر دی ہے ان سے کسی نے حدیث لی ہی نہیں ہے، ان کثیرا، بے شک بہت سارے لوگ، ممن جرحہم لا روایت لہم، کہ جن پر علماء نے جرح کی ہے ان سے احادیث ہی نہیں لے گئی، تو فالواجب فیہ شرعاً، تو اب ان کے حوالے سے شرعی طور پہ یہ چیز واجب ہے، ان یسکت عن جرحہم ویہملہ، کہ بندہ خاموش رہے ان کی جرح کرنے سے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دے، ان کو مہمل چھوڑ دے، یعنی جب علماء نے ان کی جرح کر دی، اب کسی نے اس سے حدیث ہی نہیں لی، اب آج کے زمانے میں ان پر شرعی طور پہ ضروری ہے کہ ان سے پر جرح نہ کی جائے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، ایک جواب یہ دیتے ہیں۔ دوسرا جواب وثانیاً، اور دوسرا جواب فرماتے ہیں ان الجرح انما جوز فی صدر الاول،
کہ یہ جو جرح والا معاملہ تھا یہ جائز قرار دیا گیا تھا پہلے زمانے میں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی صدی کے اندر۔ اچھا، حیث کان الحدیث یؤخذ من صدور الاحبار، اس حیثیت سے کہ حدیث اس وقت لی جاتی تھی من صدور الاحبار، علماء کے سینوں سے، لا من بطون الاسفار، نہ کہ کتاب کے صفوں سے، بطون بمانا صفوں کے ہیں، اسفار بمانا کتابوں کے ہیں، لا من بطون الاسفار، نہ کہ کتابوں کے صفوں سے لی جاتی تھی۔ فاحتیج الیہ ضرورتاً للذب عن الآثار، کہتے ہیں اب وہاں پر محتاجی تھی جرح کرنے کی ضروری طور پر، للذب عن الآثار، یعنی احادیث سے گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے، احادیث سے جھوٹی باتوں کو دور کرنے کے لیے اس وقت محتاجی تھی، ضرورت تھی اس بات کی کہ جرح کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو فاحتیج الیہ ضرورتاً، احتیاجی مطلب محتاجی تھی اس کی طرف ضروری طور پر، للذب عن الآثار، آثار سے گرد و غبار کو دور کرنے کی وجہ سے، ومعرفت المقبول والمردود من الاحادیث والاخبار، اور مردود، مقبول اور مردود کی معرفت کی وجہ سے، احادیث اور اخبار کے اندر جو مردود ہیں یا جو مقبول ہیں ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس وقت ضرورتاً کیا چیز ضروری تھی، کیا کہتے ہیں، جرح کرنی ضروری تھی۔ وَأَمَّا الْآن، اور فرماتے ہیں اب کے آج کے دور میں، فَالْأُمَّةُ عَلَى الْكُتُبِ الْمُدَوَّنَةِ، آج کے دور میں صرف اور صرف اعتماد کیا جاتا ہے مدون شدہ کتابوں پر، جو کتابیں تدوین کی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں، ان پر کیا کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں جرح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا سارے سبق کا خلاصہ آپ دیکھ لیں کہ یہی ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا دوران الفلکی علی ابن القرکی۔ ابن القرکی نے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے اعتراضات کیے، تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر ابن القرکی کو جواب دیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ابن القرکی نے جو اپنی تاریخ لکھی ہے اس کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں کی غیبت کی ہے، بے جا اور جھوٹے علماء پر اعتراضات کیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے ایک مقامہ لکھا جس کا نام الکاوی فی تاریخ سخاوی لکھا، اس کے اندر لوگوں کے اوپر جو اعتراضات تھے علماء پر ان کے جوابات دیے، اور جن چیزوں کو ابن القرکی نے بنیاد بنا کر باتیں کی تھیں ان باتوں کو میں نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب کہتی ہیں آگے پھر وہ الکاوی فی تاریخ سخاوی کے اندر ہی فرماتی ہیں کہ اب میرا مقصد کیا ہے کہ جو لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، علماء نے جن باتوں کے اندر صحب ہوا علماء سے، ان باتوں کو صحیح طور پہ بیان کرنا، اور امام سخاوی ابن القرکی نے جو تاریخ کے اندر قیاس کرتے ہوئے کچھ باتیں غلط کی تھیں ان باتوں کو بھی جواب دینا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی غیبت کرنا یہ حرام ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس پر دلائل قائم ہو چکے ہیں، تو یعنی غیبت کرنا حرام ہے، جو کہ سچی بات بھی ہو اور حق بات بھی ہو، اس کے باوجود بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کرے۔ تو فرمایا تھا کہ پھر اگر جرح کرنے والا جھوٹ بولے گا تو یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اسی طرح آگے اعتراضات ہوتا ہے کہ بھائی راویوں کی جرح کرنا اور حدیث پر غور و فکر کر کے اور فاسق پر جرح کرنا اور مجروح پر جرح کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں پہلا یہ کہ جب علماء نے جس دور میں جرح کرنی تھی کر چکے ہیں، اب جب انہوں نے جرح کی تو لوگوں نے ان سے پھر وہ ہی نہیں لی، احادیث ہی نہیں لی، تو اب شرعی طور پہ واجب ہے کہ ان کے حوالے سے بندہ خاموش رہے اور ان کی آگے بیان نہ کرے۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ جرح اس وقت جائز تھی جس وقت حدیثیں جو ہیں لی جاتی تھیں علماء سے سنی جاتی تھیں، تو جب سنی جاتی تھی تو جس عالم سے سنی جاتی تھی اس عالم کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی بارے میں پتہ لگانا یہ ضروری تھا۔ لیکن آج کے دور میں فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی شریف ہے، تو اس طرح کے حدیثوں کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ آج کے دور میں ہم ان پر اعتماد کریں گے، نہ کہ جرح کرنے والوں کے، نہ کہ علماء پر جرح کریں گے اور ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ بس